بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت شیث علیہ السلام۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام جیسا نیک فرزند عطا فرمایا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سچے جانشین ہوئے اور آگے چل کر پوری نسل انسانی کا سلسلہ انہی سے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا اور 50 صحیفے ان پر نازل فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے حضرت شیث علیہ السلام ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے نامی عورت سے نکاح کیا اور ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی مکے میں گزاری اور ہر سال حج و عمرہ کرتے رہے۔ ان کو دن رات میں مختلف عبادتوں کا طریقہ سکھایا گیا تھا اور ایک بڑے طوفان کے آنے اور 7 سال تک رہنے کی خبر دی گئی تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے انوش کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت فرمائی۔ وفات پانے کے بعد اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ بیت المقدس کے بارے میں خبر دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور کفار مکہ کو بتایا کہ رات کو بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے 7واں آسمان پر گیا اور وہاں کی سیر کی تو کفار نے اس کا انکار کر دیا اور بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے بیت المقدس تک کے سارے پردے ہٹا دیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے جاتے اور ان کی نشانیاں بتلاتے جاتے۔ ایک فرض کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا لیکن اس پر میں سوار ہو گیا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے۔ خلاصہ گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں ناجائز ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ ایک سنت کے بارے میں تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعا۔ جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے تو یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بڑی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھنے میں کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں مگر ماہ رمضان کو اور عاشورہ کے دن کو، یعنی ان دونوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا چاہیے۔ ایک گناہ کے بارے میں جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا غصہ، اس کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتے ہیں تنگی دیتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کی عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ آخرت کے بارے میں سب سے پہلا سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے یہ حساب لیا جائے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی تھی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹے گا تو
اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوس کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب